توانائی حالات ہیں ان پہ بات کریں گے، پھر فیض کی شخصیت پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہم ان کی شاعری پہ بات شروع کر دیں گے، پھر ہم ان کی نظمیں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ میری کتاب ادبیات فیض نمبر کس کے پاس ہے، وہ مجھے پہنچے، کیونکہ میرے اکثر ریفرنس اس کتاب سے ہیں۔ میں نے وہ آپ کو فوٹو اسٹیٹ کرنے کے لیے کچھ مضامین دیے تھے، وہ آپ مجھے ڈپارٹمنٹ میں پہنچائیں تاکہ میں سر پھر ریفرنس اس کتاب سے دے سکوں آپ لوگوں میں۔ جی سر وہ فائنل والوں کو دی ہوگی آپ نے نا، تو فائنل میں 4-5 لڑکوں سے کل میں نے رابطہ کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں نذیر، معلوم کہ کس کو۔ نہیں 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 سر وہ نہیں نہیں، فائنل والوں کو نہیں دی، آپ ہی کی کلاس میں دی ہے، کیونکہ آپ کی جب اچھا کلاس سر، شروع ہو رہی تھی تو میں نے فوٹو اسٹیٹ کے لیے دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کتاب فوٹو اسٹیٹ کر لیں۔ پھر تو میں علی شان خیر ہے نے گروپ میں بھی سر علی شان سر علی جی شان وہ کو آپ نے علی دیا علی تھا؟ شان بات ہے کے علی پاس شان۔ ہے سر جی۔ علی شان کے پاس ہے، جی سر۔ یس تو سر۔ بس یس تو سر پھر علی شان سے رابطہ کریں، اسے کہہ دیں کہ وہ کتاب مجھے پہنچائے، کیونکہ اگلے ہفتے مجھے اس کتاب کی ضرورت ہوگی جب میں آپ کی کلاس لوں گا۔ ٹھیک ہے جی، یس سر۔ اب ٹھیک ہے ہم سر۔ فیض پہ بات شروع کرتے ہیں۔ فیض 13 فروری 1911 میں کالا قادر، سیالکوٹ، ضلع ناروال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد خان بہادر سلطان محمد خان ایک مفلس اور نادار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ فیض کے دادا صاحب زادہ خان ایک معمولی کسان تھے اور اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلا سکیں۔ جب فیض کے والد 5 برس کے ہوئے تو انہیں پڑھنے کی بجائے کمانے کا فن سکھایا گیا اور انہیں دیہات والوں نے مویشی چرانے پر لگا دیا۔ وہ مویشی چراتے اور کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر اسکول کے طلباء کو بڑی حسرت سے دیکھتے، کیونکہ جہاں وہ مویشی چرا رہے ہوتے درخت کے کنارے سستاتے، اس کے سامنے ایک اسکول تھا۔ ایک دن مویشی چراتے ہوئے اپنے علاقے کے پرائمری اسکول جا نکلے۔ اسکول ماسٹر نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ روز آ جایا کرو، جس سے یہ بہت خوش ہوئے۔ ہر روز انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مویشیوں کو گھاس چرتے ہوئے چھوڑ جاتے اور خود اسکول چلے جاتے، اور واپس آ کر مویشیوں کو چارہ کھلاتے ہوئے سبق یاد کرتے۔ پرائمری کے آخری امتحان میں اس طرح انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ ان کے گاؤں میں پرائمری اسکول تک کی تعلیم تھی۔ مڈل اسکول گاؤں سے ذرا فاصلے پر تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ مڈل اسکول جاتے تو مویشی چرا نہیں سکتے تھے، اس طرح گھر والے 2 روپیہ ماہانہ کی آمدنی سے محروم ہو جاتے، کیونکہ مویشی چرانے کے لیے انہیں 2 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ لیکن اس دوران انہیں ایک وظیفہ مل گیا۔ اتفاق سے وہ وظیفہ بھی 2 روپے ماہانہ تھا،
انہوں نے اپنے والد کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جو روپے وظیفے کے ملیں گے وہ گھر کے خرچ کے لیے دے دیا کریں گے۔ اس طرح ان کے والد اس بات پر راضی ہو گئے اور وہ مڈل اسکول میں داخل ہو گئے۔ اب روزانہ 3-4 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ مڈل کے آخری امتحان میں انہوں نے امتیازی پوزیشن حاصل کی۔ اس زمانے میں ان کے علاقے میں ہائی اسکول نہیں تھا اور موچی دروازہ لاہور میں ایک ہائی اسکول تھا۔ تعلیم کی غرض سے یہ لاہور چلے گئے۔ اس اسکول کے قریب ایک مسجد تھی۔ اس مسجد میں طلباء کو رہائش اور مفت روٹی ملتی تھی۔ فیض کے والد بھی اسی مسجد سے منسلک ہو گئے۔ امام مسجد نے ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں ہائی اسکول میں داخلہ لے دیا۔ اب وہ مسجد میں کام بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، اسکول میں دن کو پڑھتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد لاہور میں ریلوے اسٹیشن پر کلی گیری کرتے تھے۔ فیض صاحب کے حالات تفصیل سے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ فیض کے والد کس مقام سے اٹھے اور کہاں تک پہنچے، کتنی کٹھن زندگی انہوں نے گزاری۔ فیض کی شخصیت میں جو صبر کا مادہ تھا وہ لازماً ان کے والد کا عطا کردہ تھا۔ اس لیے ہمیں فیض صاحب کے والد کی زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالنی ہے۔ تو ریلوے اسٹیشن پر عشاء کی نماز کے بعد یہ کلی گیری کرتے تھے۔ اس طرح جو رقم جمع ہو جاتی وہ اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی مسجد میں افغانستان کے کونسلر سردار محمد خان جمعے کی نماز پڑھنے آئے۔ وہاں سے ان سے ملاقات ہوئی۔ فیض کے والد فارسی اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ کونسلر ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ان سے انگریزی پڑھنی شروع کر دی۔ پھر فارسی سے انگریزی کے تراجم بھی انہی سے کرانے لگے، یعنی فارسی کے جو دستاویزات تھی افغانستان حکومت کی، اس کا ترجمہ یہ انگریزی میں فیض کے والد سے کرانے لگے۔ یہ افغان کونسلر انہیں اپنے ساتھ افغانستان لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات امیر عبد الرحمن جو افغانستان کے والی تھے ان سے کروائی گئی۔ اس طرح فیض کے والد کو دربار میں مترجم کی نوکری مل گئی اور پھر یہ میر منشی یعنی چیف سیکرٹری کے عہدے تک ترقی پا گئے۔ اس دوران ان کی شادی امیر عبد الرحمن کی بھانجی سے ہو گئی۔ یہ ولی عہد
حبیب اللہ خان کے اتالیق مقرر ہوئے، یعنی جو امیر عبد الرحمن کے بیٹے تھے حبیب اللہ خان، یہ انہیں پڑھاتے بھی رہے۔ اس کے بعد دربار میں ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ وہاں ایک انگریزی خاتون تھی، ڈاکٹر لیلس ہیملٹن، ڈاکٹر لیلس ہیملٹن، جو پڑھی لکھی خاتون تھی اور فیض کے والد کی حمایتی تھی، انہوں نے ان سازشوں کو محسوس کرتے ہوئے انہیں یہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ طے یہ ہوا کہ ان کی جتنی دولت ہے وہ خاتون ایک بینک میں جمع کرائے گی تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ ایک تاریخ شب کو یہ اور ان کے ملازم امام بخش، جسے یہ ساتھ لائے تھے، دونوں افغانستان سے نکلے اور ساری رات گھوڑے دوڑاتے ہوئے صبح ہندوستان پہنچے۔ لازماً یہ ہندوستان جہاں سے شروع ہوتا تھا KP کے یہاں پہنچے ہوں گے۔ یہاں سے انہوں نے لاہور کا رخ کیا۔ جب انگریزوں کو علم ہوا تو انہیں افغانستان کا جاسوس سمجھ کر جیل میں بھجوا دیا۔ جیل میں انہوں نے لندن میں موجود ہیملٹن سے رابطہ کیا۔ ان کی وساطت سے ان کی رہائی ممکن ہوئی۔ اس کے بعد فیض کے والد لندن چلے گئے اور وہاں انہوں نے بیرسٹری کا امتحان دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علامہ اقبال اور سر عبد القادر بھی وہاں بیرسٹری کر رہے تھے۔ علامہ اقبال سے ان کے والد کی ملاقات بھی ہوئی۔ امیر افغانستان کے توسط سے یہ انگلستان میں افغانستان کے سفیر مقرر ہوئے۔ لندن سے واپسی پر یہ جہلم آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے پریکٹس شروع کر دی۔ وہاں سے سیالکوٹ آ گئے۔ سیالکوٹ میں بھی پریکٹس جاری رکھی اور بڑے ٹھاٹھ سے زندگی بسر کرنے لگے، اور پھر اپنے آبائی وطن کے قریب گاؤں کی ایک رئیس زادی سے انہوں نے شادی کر لی۔ اس کا نام سلطانہ فاطمہ تھا، اور اس سے ان کے 2 بچے ہوئے، ایک فیض احمد، 3 بچے ہوئے، فیض احمد، طفیل احمد اور عنایت احمد۔ فیض، طفیل اور عنایت 3 بچے ہوئے۔ گھر میں بڑی آسودگی تھی۔ فیض نے زندگی کے ابتدائی دن بڑے ناز و نام
اور لاڈ پیار سے گزارے، بڑی ناز برداری سے ان کی تربیت ہوئی۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، والدہ تہجد گزار تھیں، والد صاحب بھی مذہبی ذہن کے انسان تھے۔ والد باقاعدگی سے نماز پڑھتے اور اپنے ساتھ فیض کو بھی لے جاتے۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی ابراہیم سیالکوٹی، فجر کی نماز کے بعد مولوی ابراہیم سیالکوٹی جو اپنے زمانے کے عالم تھے، اس سے فیض نے قرآن کا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مائک آن ہوا ہے۔ نو نعمت سر جی، نو نو، نہیں نہیں نہیں، کوئی اگر بیچ میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تب اپنا مائک آن کرے، نہیں تو اپنے مائک ٹھیک آف۔ ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ ہاں۔ تو ان سے فیض نے قرآن کا درس لینا شروع کیا۔ 4 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ ابھی انہوں نے 2 سپارے ہی حفظ کیے تھے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگی تو حفظ کرنا چھوڑ دیا۔ تو گویا فیض کی تربیت میں مذہب کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے کہ فیض صاحب کی شاعری پر بھی پڑا ہے۔ فیض صاحب کی شاعری میں کوئی شعر ایسا نہیں ہے جس میں مذہب کی مخالفت کی گئی ہو۔ ہاں، محتسب کی مخالفت، ملا کی مخالفت فیض کی شاعری میں ہے، جو اکثر شاعروں کے ہاں ہے، وہ اقبال کے ہاں بھی ہے۔ پھر فیض کی جو نظمیں ہیں، سر جی سر جی، جو جس فکر سے فیض صاحب وابستہ تھے نظریاتی طور پر کمیونزم سے، وہ تو مذہب کے سراسر خلاف تھی۔ دیکھیں نا، جو کمیونزم ہے نا، وہ ایک معاشی نظام ہے، اور اس معاشی نظام میں مذہب کی مخالفت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ مذہب جو ہے وہ استحصالی طبقوں کا مددگار بن جاتا ہے، یعنی مذہب نہیں بلکہ مذہب کے اہلکار۔ تو ہمیشہ سے اس کی مذہب کی مخالفت کی بڑی وجہ جو ترقی پسندوں نے کی یا کمیونسٹوں نے کی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مذہب نے ان طبقوں کا ساتھ دیا تھا جو طبقے استحصالی طبقے تھے۔ اگر آپ ذرا ترقی پسند منشور اٹھا کر دیکھیں جو 1935 میں ہندوستان پہنچا تھا، اور جو علی سردار جعفری نے اپنی کتاب ترقی پسند ادب میں بھی شامل کیا ہے، تو اس منشور میں بھی انہی طبقات کا ذکر کیا گیا ہے جو مذہب کو بنیاد بنا کر انسان کا استحصال کرتے ہیں۔ اور پھر رشیا میں کمیونزم کی صورت الگ تھی، ہمارے ہاں کمیونزم کی صورت الگ تھی۔ فیض نے ہمیشہ معاشی آزادی کی بات کی ہے، غریبوں کے استحصال کی مخالفت کی ہے، لیکن مجھے فیض کی پوری شاعری میں کوئی شعر ایسا نہیں ملا جس میں مذہب کی بحیثیت مذہب مخالفت ہو۔ تمام اشعار میں انہوں نے بات کی ہے محتسب کی، ملا کی، استحصالی طبقے کی بات فیض صاحب نے ہمیشہ کی ہے، بلکہ فیض کی نظم پر بہت زیادہ مذہب کا اثر ہے، فیض کے اسلوب پر، پھر فیض کی امیجری پر۔ خاص طور پر فیض کی نظموں کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو وہ ساری نظمیں وہ پس منظر رکھتی ہیں جس پس منظر میں روز حشر سجے گا، جس پس منظر میں قیامت کا منظر ہے،
یعنی قیامت کے منظر کو پس منظر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے فیض نے بہت زیادہ نظمیں لکھی ہیں. آپ وہ مشہور نظم فیض صاحب کی دیکھ لیں، کتنا مذہب کے حوالے اس میں موجود ہیں. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور بت اٹھوائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں فیض نے اس میں بیان کی. اور جب وہ نظم ہے، پھر کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا. پھر فیض صاحب کی نظم آپ پڑھیں، تین آوازیں میں انہوں نے روز حشر کا ذکر کیا ہے. تیسری آواز ندائے غیب سے ہے، خدا کی آواز ہے جس میں اس نے اللہ نے انصاف کی بات کی. تو فیض کی نظم پر مذہبی اساطیر کا گہرا اثر ہے. اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں محمد علی صدیقی کا مضمون ہے، اور وہ بھی ادبیات فیض نمبر میں ہے، فیض کی شعری زبان کے حوالے سے. محمد علی صدیقی ایک بہت بڑے ترقی پسند ہیں، انہوں نے مضمون لکھا ہے، اور مضمون میں محمد علی صدیقی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ فیض صاحب جو ہیں، فیض صاحب کی نظم پر مذہبی اساطیر کا بڑا گہرا اثر ہے. تو یہ بہت سارے حوالے ہیں فیض صاحب کی شاعری میں جس کا مذہب کا اثر ہے، اور مذہب میں بے شمار ترقی پسند ایسے ہیں جنہوں نے مذہب پہ کام کیا ہے. ترقی پسند صرف مذہب کے مخالف نہیں تھے. میں آپ کے سامنے کتابیں لیتا ہوں، بڑے اچھے رائٹر ہیں ترقی پسند تحریک کے. عزیز احمد نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے بر صغیر میں اسلامی کلچر، ایک کتاب کا نام ہے بر صغیر میں اسلامی جدیدیت. یہ دونوں کتابیں انہوں نے، عزیز احمد نے انگریزی زبان میں لکھی ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں کیا ہے ڈاکٹر جمیل جالبی نے، اور جو اس کے ساتھ ہے مجلس ترقی ادب کے ساتھ ایک ادارہ ہے ثقافت اسلامیہ کا، اس نے یہ دونوں کتابیں شائع کی. تو عزیز احمد کی کتاب آپ پڑھیں ترقی پسند ادب، اس میں سب سے زیادہ حمایت انہوں نے اقبال کی، اور ترقی پسندوں نے اقبال پہ جو اعتراضات کیے اس کا جواب دیا ہے. تو صرف ترقی پسند مذہب اور اقبال کے خلاف نہیں تھے، انہوں نے اقبال کی حمایت میں بھی لکھا ہے. پھر آپ دیکھیں عبداللہ ملک ایک ترقی پسند رائٹر ہیں. ان کی کتاب ہے بنگال کے مسلمانوں کی 7 سالہ جد و جہد آزادی، 1757 سے 1857 تک 100 سال کے عرصے پر یہ کتاب محیط ہے. اور اس میں انہوں نے مذہبی تحریکوں کا ذکر کیا ہے، وہ مذہبی تحریکیں جو معاشیات کی بنیاد پر اٹھی تھی. تو عبداللہ ملک بھی ایک اہم رائٹر ہیں ترقی پسند تحریک کے. انہوں نے بھی سر یہ کتاب کون سی، کیا نام ہے اس فیض کا؟ صدی نمبر، ہے فیض صدی نمبر. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں عبداللہ ملک کی کتاب کا ذکر کر رہا ہوں. اس میں بھی سر کوئی 45 کے 50 مضامین جمع کیے ہوئے ہیں، یوسف حسن نے مرتب کیے. اچھا، اس میں ہے کوئی عبداللہ ملک کا مضمون تو نہیں ہے؟ میں اس ٹائم وہ باتیں کر رہا ہوں جو یہ ہے کہ مضامین ہے سر. مذہب کی مخالفت کے حوالے سے ہے، کہ صرف ترقی پسندوں نے مذہب کی مخالفت نہیں کی، یس سر. بلکہ ترقی پسندوں نے مذہب کے حوالے سے Yes, sir. لکھا بھی بہت ہے. تو فیض صاحب کا بھی بیان ہے، فیض Yes, صاحب sir. کا بیان ہے جو ڈاکٹر انور سدید نے نقل کیا ہے اپنے ڈاکٹر انور سدید کا ادبیات فیض نمبر میں ایک مضمون ہے ذکر فیض چلے. اس میں صفحہ نمبر 89 پر 89 پر انور سدید نے فیض صاحب کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ ہماری تو ساری کی ساری ذہنی تربیت خالص مذہبی ماحول میں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری شاعری اور میرے دینی عقائد میں کوئی تضاد نہیں. فیض صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ ہماری ساری تربیت خالص دینی ماحول میں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں میری شاعری اور میرے دینی عقائد میں کوئی تضاد نہیں. فیض کا جو مذہب تھا وہ مذہب سے بھی وابستہ تھے، لیکن مذہب ان کا انسانیت بھی تھا، تصوف سے بھی متاثر تھے. جیسا کہ ان کے جیل کا بھی ایک واقعہ ہے کہ جب ایک فوجی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے،
کہ آپ ایک طرف تو کمیونزم کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ جیل میں قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں. فیض صاحب جیل میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے. تو آخر آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو فیض صاحب نے کہا تھا میرا وہی مذہب ہے جو مولانا روم کا تھا. تو وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، تو اس نے پوچھا کہ مولانا روم کا مذہب کیا تھا؟ فیض نے کہا وہی جو میرا ہے. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جیل میں جب راولپنڈی سازش کیس کے سلسلے میں فیض صاحب جیل میں تھے تو جیل میں قرآن و حدیث کا درس بھی وہ دیا کرتے تھے. تو ترقی پسند ہونا الگ چیز کیا ہے. ترقی پسند احمد ندیم قاسمی بھی ہیں، آپ ان کی شاعری دیکھ لیں. تو سارے ترقی پسند ایسے نہیں تھے، بعض لوگ تھے، لیکن ترقی پسندوں میں یہ گنجائش موجود تھی کہ آپ استحصالی طبقے کی مخالفت کریں. ٹھیک ہے، اگر مذہب کی بنیاد پر استحصال ہو رہا ہے، کوئی مذہبی فرقہ استحصال کر رہا ہے تو اس کی بھی مخالفت کریں. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے نذیر؟ یس سر، سمجھ گیا. ہاں اچھا، مذہب کے ساتھ ساتھ فیض کی تربیت میں علم و ادب کا بھی بڑا حصہ تھا. آخری زمانے میں جب ان کے والد کو، نذیر اپنا مائک آف کر دیں اگر آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. کر دیا سر. ہاں، آخری زمانے میں جب ان کے والد کو خط لکھنے میں دقت پیش آتی تو انہیں خط لکھ کر دینا، اخبار پڑھ کر سنانا فیض کا کام تھا. اس سے بچپن میں انہیں فائدہ یہ ہوا کہ انگریزی اور اردو اخبار پڑھنے اور خط لکھنے کی مہارت ان میں پیدا ہو گئی. ان کے والد عالم اور فاضل انسان تھے. ان کی تصانیف میں امیر عبد الرحمن والی افغانستان کی سوانح عمری، امیر عبد الرحمن والی افغانستان کی سوانح عمری اور افغانستان کے دستوری قوانین شامل ہیں. انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک والی افغانستان امیر عبد الرحمن کی سوانح عمری اور ایک افغانستان کے دستوری قوانین. تو فیض کی تربیت میں مذہب کا بھی حصہ ہے، علمی اور ادبی ماحول کا بھی حصہ ہے. ان کے گھر کے قریب ایک دکان تھی، یہاں سے کتابیں کرائے پر ملا کرتی تھی. 6 7ویں کے زمانے میں جب یہ 6 7ویں جماعت میں تھے، اس زمانے میں انہوں نے طلسم ہوش ربا، فسانہ آزاد اور شرر کے ناول پڑھ ڈالے تھے. یعنی اس زمانے میں انہوں نے داستانوں کا مطالعہ کیا، ناول کا مطالعہ کیا. اس کے علاوہ میر غالب اور داغ کا کلام بھی انہوں نے اسی زمانے میں پڑھا. ابتدائی عمر میں فیض نے اردو ناولوں کے ساتھ ساتھ انگریزی ناول بھی پڑھے. خاص طور پر ہارڈی کے ناول، تھامس ہارڈی کے ناول کا خصوصی مطالعہ فیض احمد فیض نے کیا. فیض کا بچپن سیالکوٹ میں گزرا. ان کے والد نے انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دلائی. پہلے انہیں اسکول نہیں بھیجا گیا کیونکہ ان کے والد کا کہنا تھا کہ پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو، مسجد میں جا کر پڑھو، جب عربی اور فارسی پڑھ چکے تو اس کے بعد اسکول بھیجیں گے. گویا پہلے قرآن و حدیث کا علم، عربی اور فارسی کا علم انہیں دیا گیا، اس کے بعد انہیں اسکول بھیجا گیا. انہوں نے، جیسا ہم نے ذکر کیا، قرآن بھی حفظ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد مولوی ابراہیم سیالکوٹی سے مسجد میں ہی اردو زبان کا پہلا قاعدہ پڑھا. اس کے بعد اسکول بھیجے گئے.
گویا ابتدائی علوم انہوں نے اسکول میں داخلے سے پہلے حاصل کر لیے تھے، جو مذہب کے تھے اور زبانوں کے تھے۔ پھر انہیں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ بھیجا گیا، اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ بھیجا گیا۔ وہاں ان کے استاد مولوی میر حسن تھے، جو اقبال کے بھی استاد تھے، تو اقبال میں اور فیض میں کئی مماثلتیں ہیں۔ چھٹی ساتویں میں عربی صرف و نحو فیض نے مولوی میر حسن سے پڑھی۔ 1921 میں اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں چوتھی جماعت میں داخل ہوئے، براہ راست چوتھی جماعت میں داخل ہوئے۔ 1927 میں میٹرک کا امتحان درجہ اول سے پاس کیا۔ 1929 میں مرے کالج سیالکوٹ 1929 میں مرے کالج سیالکوٹ میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان درجہ داخل ہو گئے، اور 1931 میں وہیں سے عربی میں بی اے آنرس کیا۔ جب فیض احمد فیض 4th ایئر میں تھے، یعنی بی اے کے آخری سال میں تھے، تو ان کی ہمشیرہ کی شادی طے ہوئی۔ شاید یہ ان کی ہمشیرہ جو تھی پہلی ماں سے ہوں گی، کیونکہ یہاں ان کے جو دوسری والدہ ہیں ان کے بچوں میں کہیں کسی ذکر نہیں ہے بہن کا، تو ان کی ہمشیرہ کی شادی طے ہوئی۔ جس دن صبح بارات کو آنا تھا، اسی رات حرکت قلب بند ہونے سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس پر فیض لازمی بات ہے بہت اداس ہوئے۔ فیض کی عادت تھی کہ وہ بڑے خاموش طبع تھے، بہت کم بولا کرتے تھے، اسی لیے فارغ بخاری نے جو خاکہ فیض صاحب پہ لکھا ہے، اس خاکے کا عنوان بھی کم آمیز رکھا ہے۔ تو فیض زیادہ نہیں بولے اپنے والد کی وفات پہ، صرف ایک جملہ انہوں نے لکھا جو شیر محمد حمید نے اپنے مضمون میں نقل کیا ہے۔ شیر محمد حمید کا مضمون ہے نسخہ ہائے وفا میں۔ شیر محمد حمید نے نسخہ ہائے وفا میں ایک مضمون لکھا ہے، اور اس مضمون میں انہوں نے فیض کا جملہ درج کیا ہے کہ تمہارا فیض آج یتیم ہو گیا۔ فیض صاحب نے صرف ایک جملہ لکھا، تمہارا فیض آج یتیم ہے۔ والد کے انتقال کے بعد گھر میں معاشی بدحالی کا آغاز ہوا، اور وہ جو اس زمانے میں جو یہ زمانہ ہے آزادی سے پہلے کا، مسلمان گھرانے خاص نظام کی وجہ سے، جاگیردارانہ نظام جو انگریزوں نے رائج کیا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، تو فیض کا خاندان بھی متاثر ہوا تھا۔ تو فیض کے والد کے انتقال کے بعد پے در پہ مشکلات آئیں۔ زمینوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 40 ملازموں کی پلٹن آہستہ آہستہ رخصت ہو گئی۔ صرف ایک ملازم مہر الدین رہ گیا، اور گاؤں کی ایک عورت جسے
پھپھی بھولی کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا، اسے پکارا کرتے تھے پھپھی بھولی۔ یہ دونوں رہ گئے، دونوں نے کہا کہ ہم بغیر تنخواہ کے کام کریں گے۔ وہ جو ایک تعلق ہوتا ہے ملازمین کا، یہ اس بات کی گواہی ہے۔ والد کے جنازے کے بعد قرض خواہ آنے شروع ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی ان پر 80,000 کا قرضہ تھا، ان کے والد پر 80,000 کا قرضہ تھا، اور ان کی تمام فراق دلی اور ان کی زندگی کا جو طریقہ تھا جس میں عیش و عشرت تھی، پیسے کی ریل پیل تھی، وہ قرض کی بدولت تھی۔ جائیداد بکنی شروع ہو گئی، بالآخر قرض تو ادا ہو گیا، مگر خاندان مفلسی کی رو میں داخل ہو گیا۔ انہی حالات میں 1933 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے فیض نے ایم اے انگریزی کا امتحان پاس کیا، اور 1934 میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی درجہ اول میں پاس کیا، کیونکہ فیض صاحب ایم اے عربی بھی تھے اور ایم اے عربی بھی تھے، ایم اے انگریزی بھی تھے، اور پھر بعد میں فیض صاحب نے پی ایچ ڈی کا آغاز بھی کیا تھا۔ پی ایچ ڈی کا ایک خاکہ بھی لکھا تھا شاعری کے حوالے سے، لیکن وہ کام شاید فیض صاحب مکمل نہ کر سکے۔ وہ خاکہ ایک جگہ پر ایڈٹ کیا ہے، تدوین کیا ہے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے، اور غالباً یہ خاکہ میں نے یا تو اورینٹل کالج میں دیکھا ہے یا گورنمنٹ کالج لاہور میں دیکھا ہے، وہ خاکہ جو فیض صاحب نے اپنی پی ایچ ڈی کا بنایا تھا، لیکن وہ پی ایچ ڈی وہ نہ کر سکے۔ تو ایم اے عربی اور ایم اے انگریزی کے امتحان فیض نے پاس کیے۔ ان کے اساتذہ میں بڑے نامور لوگ شامل ہیں، جیسے مولوی میر حسن، مولوی ابراہیم سیالکوٹی، پطرس بخاری، صوفی تبسم، مولوی محمد شفیع، بہت بڑے محقق تھے، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، دین تاثیر، جو سلمان تاثیر کے والد تھے، مولانا عبد المجید سالک ایک بہت بڑے صحافی تھے، چراغ حسن حسرت یہ بھی بہت بڑے صحافی تھے۔ جیسے اساتذہ نے فیض صاحب کی تربیت کی۔ انگریزی اور عربی میں ایم اے کرنے کے بعد 1935 میں ایم اے او کالج امرتسر میں فیض انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے، جہاں ڈاکٹر محمد دین تاثیر پرنسپل تھے اور صاحبزادہ محمود الظفر، یہ دونوں ترقی پسند تھے۔ صاحبزادہ محمود الظفر وائس پرنسپل تھے۔ ان سے فیض کا میل جول بڑھا۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور یہ تینوں یعنی دین تاثیر، محمود الظفر اور فیض اس میں شامل ہو گئے، ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے۔ فیض کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کا خوشگوار ترین زمانہ وہی ہے جو انہوں نے امرتسر میں گزارا ہے، کیونکہ اس دوران انہیں بہت سی اہم شخصیات ملی، یہاں انہیں پڑھانے کا موقع ملا، اور اسی زمانے میں انہوں نے
سنجیدگی سے شعر کہنے شروع کر دیے. تو فیض اس زمانے کو اپنی زندگی کا اہم ترین زمانہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے اہم رفقات ہیں جن کی صحبت انہیں نصیب ہوئی، جس میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر، محمود الظفر اور ڈاکٹر رشیدہ جہاں شامل ہیں. اسی زمانے میں مزدوروں کے حوالے سے بھی فیض نے کام کرنا شروع کیا، ترقی پسند تحریک کی تنظیم میں کام کیا. اس کالج میں فیض 1940 تک رہے. 1935 سے 1940 تک وہ اس کالج میں رہے. 1940 میں ہیلے کالج آف کامرس، ہیلے کالج آف کامرس میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے، اور 1942 تک وہاں رہے. 1942 میں فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازم ہوئے، اور دہلی میں شعبہ تعلقات عامہ میں خدمات سر انجام دی. یہ بہت سارے لوگ تھے اس زمانے میں، جن میں ضمیر جعفری تھے، فیض تھے، راشد تھے. یہ سارے لوگ فوج سے وابستہ ہو گئے تھے. فوج میں جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھا، جسے اس زمانے میں پروپیگنڈا سیل بھی کہا جاتا تھا، یہ سارے لوگ شامل ہوئے تھے، کیونکہ حکومت کو ضرورت تھی کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور دوسری جنگ عظیم میں ہندوستانیوں کی حمایت حاصل کی جائے. اس کے لیے کچھ ایسے ادبا کو شامل کیا گیا شعبہ تعلقات عامہ میں، جن کے ذریعے وہ اپنی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو 1942 میں فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازم ہوئے، اور دہلی میں شعبہ تعلقات سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے سر. اچھا جی، سوری، بجلی چلی گئی تھی.
تو اس کی وجہ سے نیٹ عارضی طور پر منقطع ہو گیا. میں نے اپنے موبائل ڈیٹا سے پھر اسے کنیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ 1943 میں یہ میجر اور 1944 میں لیفٹیننٹ گورنر مقرر ہوئے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا اور فوجی ملازمت سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور دوبارہ یہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے. جو زمانہ فیض صاحب کا فوج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں فیض نے بہت کم لکھا ہے. فیض کا پہلا مجموعہ 1941 میں شائع ہوا تھا نقش فریادی کے عنوان سے. دوسرا مجموعہ دست صبا 1952 میں شائع ہوا ہے. اگر آپ دست صبا کو دیکھیں تو ابتدائی چند نظمیں ایسی ہیں جو فیض صاحب نے نقش فریادی کے بعد لکھی ہیں، اور زیادہ تر نظمیں وہ ہیں جو فیض صاحب نے 1951 کے بعد لکھی ہیں جب وہ راولپنڈی سازش کیس کے تحت جیل میں تھے. تو چند ایک نظمیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. ان میں بھی زیادہ تر نظمیں ایسی ہیں جو 47 کے قریب ہیں. داغ داغ اجالا 47 میں، پھر وہ جو نظم ہے اے دل بے تاب ٹھہر، وہ بھی 47 کے قریب ہے. تو فوج ملازمت کے دوران فیض صاحب کو شاید موقع کم ملا، انہوں نے کم نظمیں لکھی ہیں. فیض کا کہنا ہے کہ فوج ہم نے اس لیے جوائن کی تھی کہ فاشزم کے خلاف سرگرم عمل ہوں، لہٰذا ہم جو مشورے دیتے تھے وہ انگریز سرکار کو پسند آتے تھے اور وہ اس پر عمل کرتے تھے. اور جب یہ پتہ چلا کہ انگریز بہادر ہندوستان کو روس کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو ان کے خیال میں فوج اب بے مقصد ہو چکی تھی. اس لیے انہوں نے دہلی سے لاہور آ کر ڈائریکٹر ایجوکیشن سے کہا جنگ ختم ہو چکی ہے، ہماری استادی ہمیں لوٹا دو. لہٰذا ساری مراعات چھوڑ کر، کیونکہ فوج میں بڑی مراعات ہیں، محکمہ تعلیم میں واپس آ گئے. اب یہ ایک اہم ایشو ہے کہ فیض صاحب فوج میں گئے، بہت سے ترقی پسند فوج میں گئے، باوجود اس کے کہ فوج سلطنت برطانیہ کی تھی اور ساری زندگی یہ لوگ سرمایہ دارانہ نظام، استعماری نظام کے خلاف جد و جہد کرتے رہے. تو آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیض جیسے ترقی پسندوں نے کیوں شمولیت اختیار کی تھی فوج میں. ترقی پسندوں کا معاملہ یہ ہے کہ ترقی پسند ابتدا ہی سے فاشزم کے خلاف تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو 1935 میں جو پیرس فرانس میں کانفرنس ہوئی تھی، بین الاقوامی کانفرنس جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ کانفرنس جو تھی وہ صرف ترقی پسندوں کی نہیں تھی. اس میں دنیا بھر کے ادیب شامل ہوئے تھے جو دیگر مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے تھے. اس میں ترقی پسند بھی شامل تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ کانفرنس ہٹلر کے فاشزم کے خلاف تھی. تو ترقی پسندوں کا ہمیشہ سے موقف فاشزم کی مخالفت رہا ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کے بھی مخالف ہیں، یعنی برطانیہ کے اور فرانس کے، اور فاشزم کے بھی خلاف تھے جو جرمنی میں تھا. لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی سے ایک اور غلطی ہوئی کہ انہوں نے رشیا پر حملہ کر دیا. جب رشیا پر حملہ کر دیا تو رشیا بھی اس جنگ میں جرمنی کے خلاف اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا. اب رشیا شامل تھا اتحاد میں، ایک طرف وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھا، دوسری طرف سرمایہ داروں کے ساتھ تھا فاشزم کی مخالفت میں. اب ترقی پسندوں کے لیے امتحان تھا کہ اب وہ کیا کریں گے.
لہٰذا ترقی پسندوں نے یہ کیا کہ دوسری جنگ عظیم کی حمایت کرنی شروع کر دی، کہ اس میں رشیا بھی شامل ہے، اور یہ جنگ فاشزم کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ تو جنگ تک وہ حمایت کرتے رہے اتحادیوں کی۔ سر یہ فاشزم کا تھوڑا سا سمجھا دے مفہوم اس اصطلاح کا۔ اچھا جی، فاشزم جو ہے، فاشسٹ اس طبقے کو کہتے ہیں جو طاقت کی بنیاد پر لوگوں پر حملہ کرے، لوگوں پہ قبضہ کرے، جس کا بنیادی نظریہ طاقت کا ہو۔ اسی لیے اقبال پر بھی فاشسٹ ہونے کا الزام لگایا ہے اختر حسین رائے پوری نے، مجنو گورکھ پوری نے، اور وہ اس لیے لگایا ہے کہ اقبال کچھ ایسے پرندوں کا ذکر کرتا ہے جو خون خرابہ کرتے، جیسے وہ شاہین کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر فاشزم کا نمائندہ اقبال کو قرار دیا گیا ہے۔ تو جرمنی اس وقت ایک فاشسٹ قوت تھی جو پوری دنیا میں طاقت کی بنیاد پر دنیا کو پریشان کر رکھی تھی، اور جس کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم بھی شروع ہوئی تھی۔ بہت سارے لبرل قسم کے سائنسدان اور ادیب جو جرمنی میں تھے اور جرمنی میں ہٹلر کے فاشزم کے خلاف تھے، انہیں جرمنی سے نکال دیا گیا تھا۔ بہت سارے ادیب، خود مارکس کو بھی جرمنی سے نکالا گیا تھا۔ تو اس لیے اب ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جنگ میں حمایتی تھے اتحادیوں کے، اور اس کی بنیاد یہ بتاتے تھے کہ یہ فاشزم کے خلاف جنگ ہے اور ہم فاشزم سے نجات حاصل کریں گے۔ لہٰذا جب دوسری جنگ عظیم میں فتح ہوئی تو رشیا نے اور ان ادیبوں نے فتح کا جشن منایا، فتح برلن کے نام سے نظمیں لکھی۔ ایسی نظمیں بے شمار ترقی پسندوں نے لکھی۔ کیفی اعظمی کی بھی ایک نظم ہے فتح برلن کے عنوان سے۔ تو یہ اتحادیوں کے ساتھ تھے ایک طرف دوسری جنگ عظیم میں، دوسری طرف ہندوستان میں برطانیہ کے خلاف تھے، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے۔ صرف جنگ کی حد تک حمایت کر رہے تھے کیونکہ ان کے خیال میں وہ فاشزم کے خلاف لڑی جا رہی۔ تو فیض صاحب بھی شامل رہے۔ جنگ ختم ہوئی تو واپس محکمہ تعلیم میں آ گئے، اور 1947 کے بعد فیض مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ 1947 میں وہ لیبر ایڈوائزری کمیٹی حکومت پنجاب مقرر ہوئے۔ لیبر ایڈوائزری کمیٹی میں جو حکومت پنجاب کی تھی، اس میں ایک رکن کی حیثیت سے، ایک بڑے عہدیدار کی حیثیت سے شامل رہے، اور 1951 تک اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ اسی دوران وہ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر بھی مقرر ہوئے۔ یہی زمانہ ہے 47 کا، جب وہ پاکستان ٹریڈ یونین، مزدوروں کی یونین کی جو فیڈریشن تھی، اس کے نائب صدر تھے، اور 1951 تک اس عہدے پر بھی فائز رہے۔ تو 1947 سے 51 تک دو عہدے ان کے پاس تھے۔ لیبر ایڈوائزری کمیٹی حکومت پنجاب میں تھے، یہ بھی لیبر کے حوالے سے تھی، مزدوروں کے حوالے سے تھی، اور ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر بھی مقرر۔ 1951 تک یہ ان عہدوں پر کام کرتے رہے۔ پھر 1951 میں وہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں جیل بھیجا گیا، اور وہ جو ہیں راول پنڈی سازش کیس کے تحت جیل میں رہے۔ 1-2 منٹ دیں، میں ذرا تھوڑا سا پانی پی لوں، پھر میں کلاس دوبارہ شروع کرتا ہوں۔
اچھا جی، تو 1951 میں وہ کیس شروع ہوا اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ 9 مارچ 1951 میں فوجی افسروں اور بائیں بازو سے مراد وہ لوگ ہیں جو لیفٹس ہیں اور جو کمیونزم کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں، اور رائٹسٹ اسلامسٹ مذہبی لوگ. تو 9 مارچ 1951 کو فوجی افسروں اور بائیں بازو کے بعض دانشوروں کو اس الزام کے تحت گرفتار کر لیا گیا کہ یہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے تھے، اور اسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا. اس سازش کے مرکزی کردار میجر جنرل اکبر خان کا موقف یہ تھا کہ 23 فروری 1951 کے روز میرے گھر میں آخری میٹنگ ہوئی، جسے پنڈی سازش کیس بنا کر مشہور کیا گیا. اس میٹنگ میں 7 گھنٹوں کی بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ مجوزہ کارروائی پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جائے گا. تاہم وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کارروائی میں یہ سب کچھ شامل تھا: پرانی حکومت کو برطرف کیا جائے، نگران سول گورنمنٹ بنائی جائے، بالغ راہ دہی کی بنیاد پر عام انتخابات کی تاریخ مقرر کی جائے، آئین بنانے کے لیے آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے، انتخاب میں غیر جانبداری قائم رکھنے کے لیے فوج کی غیر جانبدارانہ مشینری قائم کی جائے، اور تمام جرنیلوں کی ایک مشاورتی کونسل قائم کی جائے. اس سلسلے میں یعنی یہ پلان میں ہمارے شامل تھا کہ ہم نے پرانی حکومت کو برطرف کرنا ہے، سول گورنمنٹ بنانی ہے، انتخابات کرانے ہیں، قانون ساز اسمبلی بنانی ہے، اور انتخابات کے غیر جانبدارانہ ہوں تو اس میں فوج کی مدد حاصل کی جائے جیسے آج کل ہوتا ہے، اور جرنیلوں کی مشاورتی کونسل قائم کی جائے، اور اس کے ذریعے یہ ساری 51 کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ابھی اس کارروائی پر عمل نہیں کیا جائے گا، ابھی ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. لیکن اس کی مخبری ہو گئی کہ یہ لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا، یہ لوگ کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ان میں فیض بھی شامل تھے، فیض کا بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور فیض اس طرح اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن دوست تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بائیں بازو کے لوگ تھے، اس طرح اس کا حصہ نہیں تھے. زیادہ تر یہ کام جو تھا اس زمانے کے فوج کے جو لوگ تھے ان لوگوں کا، یا اس میں کچھ دانشور شامل تھے. تو فیض صاحب کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو فیض کو بھی گرفتار کیا گیا. اسی لیے راولپنڈی سازش کیس کے حوالے سے فیض نے ایک علامتی شعر بھی لکھا ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. تو اس سلسلے میں جو لوگ گرفتار ہوئے اس میں فیض بھی شامل تھے. فیض 9 مارچ 1951 کو گرفتار ہوئے، 9 مارچ 1951 کو گرفتار ہوئے، اور 20 اپریل 1955 میں رہا ہوئے. 9 مارچ 1951 کو قید ہوئے، 20 اپریل یعنی 9 مارچ 1951 سے 20 اپریل 1955 تک فیض صاحب مختلف جیلوں میں
قید رہے، گرفتار رہے، مختلف جیلوں میں انہیں منتقل کر دیا گیا، اور نازک مزاج تھے فیض، تو جیل قیام کے دوران بیمار بھی ہوئے، مختلف ہسپتالوں میں بھی جو ہیں وہ رہے۔ اس زمانے میں فیض نے بہت سا کلام بھی لکھا ہے جو دست صبا میں اور زندہ نامہ میں شامل ہے۔ یہ پہلا دور اسیری ہے فیض صاحب کا راول پنڈی سازش کیس کے زمانے کا۔ اس کے بعد ملک کا جو پہلا مارشل لا لگا ایوب خان نے جو لگایا، اس میں بھی فیض صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور یہ دسمبر 1958 سے اپریل 1959 کا زمانہ ہے۔ دسمبر 1958 سے اپریل 1959 تک فیض صاحب جو ہیں اسیر رہے ہیں، گرفتار رہے ہیں، سیفٹی ایکٹ کے تحت، کہ حکومت کو جن لوگوں سے خطرہ تھا ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی زمانہ ان کا گرفتاری کا زمانہ ہے۔ پھر وہ زمانہ ہے جس میں فیض جلا وطن رہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں سرکاری طور پر تو انہیں جلا وطن نہیں کیا گیا، حکومت کی طرف سے نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی تھی، اور اس دوران وہ ملک سے باہر رہے، اور اسی زمانے کی شاعری میں انہوں نے جلا وطنی کا تجربہ پیش کیا ہے، جس نے ان سے دل من مسافر من جیسی نظم تخلیق کرائی۔ تو فیض کی شاعری پر جلا وطنی کے تجربے کا بھی بڑا اثر ہے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے فکر میں، کیونکہ اس حوالے سے سوال بھی آ چکا ہے کہ فیض کی شاعری میں جلا وطنی کے تجربے کا اظہار ہوتا ہے، تو فکر میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جیل میں فیض رہے۔ اس زمانے میں گھر کن معاشی مشکلات سے گزرا، ایلس فیض اور فیض کی بچیوں کو کتنی مشکلات پیش آئیں، ان کا اندازہ بہت سے مضامین سے آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک مضمون ہے یادوں کے سائے۔ یہ مضمون ایک کتاب فیض احمد فیض فن اور شخصیت جو سلمیٰ صدیقی نے مرتب کی ہے، سلمیٰ صدیقی کی مرتب کردہ ایک اہم کتاب ہے فیض احمد فیض شخصیت اور فن۔ اس میں یہ مضمون فیض کا شامل ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کن مسائل سے یہ لوگ گزرے ہیں۔ یہ خاص طور پر وہ زمانہ جو راول پنڈی سازش کیس کا زمانہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ لوگ گرفتار تھے، اندر تھے، اور باہر لوگ جلوس نکال رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے کہ یہ غدار ہیں، انہیں سزا دی جائے، انہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ اور اسی تاثر میں پھر فیض نے وہ نظم لکھی، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ کہ ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، ملک میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں ہی غدار کہا جا رہا ہے۔ تو تقریباً 51 سے 55 تک، 58 سے 59 تک فیض صاحب گرفتار رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1962 میں فیض برطانیہ چلے گئے، اور 1964 تک یہ برطانیہ میں مقیم رہے ہیں۔ 1964 میں لندن سے واپس آ کر کراچی میں یہ رہائش پذیر ہوئے، اور عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1964 میں لندن سے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1964 میں ہی عبداللہ ہارون ٹرسٹ اور پاکستان آرٹس کونسل، عبداللہ ہارون ٹرسٹ اور پاکستان آرٹس کونسل کے نائب صدر بنے، اور 1972 تک ان عہدوں پر کام کرتے رہے۔
1972 تک انہی عہدوں پر انہوں نے کام کیا۔ 1972 میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے صدر، 1972 میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے صدر اور امور ثقافت وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے مشیر بنے۔ یہ بڑا اہم عہدہ تھا کہ وزارت تعلیم کا ایک شعبہ تھا جو ثقافت کے حوالے سے کام کر رہا تھا، امور ثقافت کے حوالے سے، اس میں یہ حکومت پاکستان کے مشیر رہے اور 1977 تک اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ اس دوران فیض صاحب نے کلچر کے حوالے سے بہت سے مضامین لکھے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور اس حوالے سے کتاب بھی چھپ چکی ہے جو فیض صاحب کے کلچر کے حوالے سے مضامین ہیں، کیونکہ اس دوران انہوں نے تہذیب پہ بہت کام کیا تھا۔ تو 1977 تک اسی عہدے پر کام کرتے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فیض کو اپنا ایڈوائزر بھی مقرر کیا تھا، اور بھٹو صاحب کے جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ 1978 میں ایفرو ایشیائی ادبی انجمن، ایک انجمن تھی ایفرو ایشیائی، یعنی افریقہ اور ایشیا کے ادیبوں پر مشتمل ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا ایفرو ایشیائی۔ تو 1978 میں ایفرو ایشیائی ادبی انجمن کے سہمائی مجلے، اس کا ایک سہمائی مجلہ تھا لوٹس، لام واؤ ٹے سی۔ تو 1978 میں ایفرو ایشیائی ادبی انجمن کے سہمائی مجلے لوٹس کے یہ مدیر رہے، اور 1978 سے 1982 تک فیض نے یہی کام کیا، 78 سے 82 تک، اور اس سلسلے میں فیض مختلف جگہوں میں رہے، اور یہی زمانہ فیض کی جلاوطنی کا زمانہ بھی ہے۔ اس دور میں ضیاء کا ماشاء اللہ آ گیا تھا، 1977 میں وہ نافذ ہو گیا تھا، 1977 میں بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو فیض صاحب جلا وطن ہو گئے تھے۔ تو جو لوٹس کا مرکزی دفتر تھا پہلے ماسکو میں تھا، اس کے بعد بیروت آ گیا۔ تو فیض صاحب اس رسالے کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پہلے ماسکو میں رہے، پھر اس کے بعد وہ بیروت آ گئے، اور اس رسالے کی یہ مدیر اعلیٰ تھے۔ تو 1982 تک ایفرو ایشیائی ادبی انجمن کے مجلے لوٹس پہ کام کرتے رہے، 1982 تک۔ 1983 میں یہ وطن واپس آ گئے، 1983 میں وطن واپس آ گئے۔ 1942 میں فیض نے برطانیہ نژاد خاتون ایلس جارج سے شادی کی، اور اس کا اسلامی نام کلثوم رکھا۔ یہ نکاح کشمیر کی ایک شخصیت شیخ عبداللہ نے پڑھایا۔ ان سے 2 بیٹیاں سلیمہ اور مننزہ پیدا ہوئی جو اب بھی حیات ہیں، سلیمہ ہاشمی اور مننزہ ہاشمی، وہ فیض کے حوالے سے بہت کام کر رہی۔ فیض نے مختلف ممالک کا سفر اختیار کیا، جس میں لبنان، شام، عراق، مصر، الجزائر، سان فرانسسکو، جنیوا، انگلستان، روس، ہنگری، فلسطین، کینیڈا، کئی ممالک شامل ہیں۔ بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ اس سے انسان کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے، اور پھر شاعر صرف اپنے ملک کا نہیں رہتا، پوری دنیا کا ترجمان بن جاتا ہے۔ اسی لیے فیض کو بین الاقوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ تو ساری زندگی وہ ادب اور سماج کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے 20 نومبر 1984 کو منگل کے روز دوپہر 1:15 پر
20 نومبر 1984 منگل کے روز دوپہر 1:15 پر انتقال کر گئے۔ وہ دمے کے مریض تھے اور اس کے شدید حملے کی وجہ سے 18 نومبر کی رات میو ہسپتال لاہور میں داخل کرائے گئے تھے، لیکن جانبر نہیں ہوئے اور اسی طرح ان کا انتقال ہوگا۔ یہ فیض صاحب کی جو زندگی ہے، سوانح زندگی ہے، اس کا ایک خاکہ ہے کہ فیض صاحب کیا ہیں، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، والد صاحب کیا تھے، ماحول کیا تھا، تعلیم کیا تھی، ملازمت کیا تھی، ان کی زندگی کے احوال تھے جس کا اثر ان کی شاعری پہ بہت زیادہ پڑا ہے، وہ ہم نے بحث کی۔ اس کے بعد جو اگلا موضوع ہے وہ فیض احمد فیض کی ادبی زندگی ہے۔ یہ الگ سے اس پر بحث ہونی ضروری ہے، کیونکہ ہم بحیثیت ایک ادیب فیض صاحب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فیض کی ادبی زندگی کن کن مراحل سے گزری ہے۔ اس پر ہم بحث کر چکے ہیں کہ فیض کے گھر کا ماحول علمی اور ادبی تھا، اور فیض کی تربیت میں گھر کے علمی ادبی ماحول نے اہم حصہ لیا۔ ان کے والد عالم اور فاضل تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، تو فیض صاحب کی علمی اور ادبی تربیت میں ان کے والد کا بھی ہاتھ ہے کہ اس تربیت نے انہیں مطالعے کی طرف راغب کیا۔ تو ابتدائی عمر میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھی، جس کا ہم نے ذکر کیا، جس میں داستانیں تھیں، ناول تھے، شاعر تھے، اور اردو ناولوں کے ساتھ انگریزی ناول بھی تھے۔ تو گھر کے علمی اور ادبی ماحول کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کے علمی اور ادبی ماحول سے بھی فیض متاثر ہوئے، کیونکہ سیالکوٹ میں بہت سے ادیب بھی تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پر اقبال۔ وہاں کا ماحول بڑا علمی اور ادبی تھا، اور بقول فیض ہمارے گھر سے ملحقہ ایک حویلی تھی، وہاں سردیوں کے زمانے میں مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ جب ہم 10ویں جماعت میں پہنچے تو ہم نے بھی تک بندی شروع کر دی۔ تک بندی یعنی شعوری طور پر شعر کہنے شروع کر دی۔ 1-2 مشاعروں میں شریک بھی ہوئے۔ منشی سراج الدین جو علامہ اقبال کے دوست تھے، انہوں نے ہماری شاعری سن کر شاعری ترک کرنے اور مزید مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا، جس پر فیض نے عمل کیا، شاعری ترک کر دی۔ پھر مرے کالج سیالکوٹ میں ان کے استاد تھے، بڑی مشہور شخصیت ہے، پروفیسر سلیم چشتی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے غالب اور اقبال دونوں کی شرح لکھی ہے، اور بہترین شرح ہے، یعنی غالب کی غلام رسول مہر کی شرح سے بہتر شرح پروفیسر سلیم چشتی کی۔ اقبال کی جو 4 کتابیں ہیں اردو میں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، ان کی شرح بھی پروفیسر سلیم چشتی نے لکھی ہے، تو بہت عالم فاضل آدمی تھے۔ تو مرے کالج سیالکوٹ میں ان کے استاد پروفیسر سلیم چشتی تھے، انہوں نے ایک مشاعرے کی بنیاد رکھی اور فیض کو شاعری کی طرف راغب کیا۔ 1928 میں مرے کالج سیالکوٹ کی ایک ادبی تنظیم تھی، اخوان الصفا۔ اخوان الصفا، اس کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ ہوا جس میں فیض نے اپنی پہلی غزل پڑھی۔ 1928 میں
ادبی تنظیم اخوان الصفا کے زیر اہتمام سیال کوٹ میں ایک مشاعرہ ہوا جس میں فیض صاحب نے اپنی پہلی غزل پڑھی، جس کا مطلب تھا لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا، لب بند ہے ساقی، لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صحبا نہیں ہوتا۔ یہ فیض صاحب کا پہلا باقاعدہ شعر تھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے فیض صاحب سیال کوٹ سے لاہور آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا۔ یہ زمانہ 1929 کا ہے اور لاہور کا ماحول اس زمانے میں بڑا علمی اور ادبی تھا۔ اس ماحول میں فیض کی تربیت ہوئی، فیض کی صلاحیتوں میں نکھار آیا۔ خاص کر گورنمنٹ کالج لاہور کی علمی اور ادبی سرگرمیوں نے فیض کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پطرس بخاری اور اس طرح کے جو دیگر عالم اور فاضل لوگ تھے، ان کے باعث ادبی ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور کالج میں بزم سخن کے نام سے ایک ادبی انجمن کام کر رہی تھی، بزم سخن کے نام سے۔ اس کے اجلاس مشاعروں اور رسمی تقاریب تک محدود تھے۔ اس میں مشاعرے ہوتے تھے، رسمی تقاریب ہوتی تھی، کسی کی کتاب آئی تو اس پر کوئی تقریب ہو گئی۔ پطرس بخاری اس انجمن سے مطمئن نہیں تھے، لہذا اس انجمن کو ناکافی سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک اور انجمن کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا مجلس۔ مجلس کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس میں فیض، راشد، آغا حمید، حفیظ ہوشیار پوری، شیر محمد حمید شامل تھے۔ لاہور کے بڑے بڑے ادبا مثلا ڈاکٹر تاثیر، عبد المجید سالک، امتیاز علی تاج، صوفی تبسم، چراغ حسن حسرت، حفیظ جالندری اس میں شرکت کرتے تھے۔ پہلے اس انجمن کے اجلاس پطرس بخاری کے گھر میں ہوتے تھے، جس میں مقالے پڑھے جاتے، شاعری سنائی جاتی، سوال و جواب اور تبصروں کا سلسلہ جاری رہتا، یعنی مباحث ہوتے۔ اسی زمانے میں فیض کی پہلی نظم میرے معصوم قاتل، اس عنوان سے، میرے معصوم قاتل کے عنوان سے فیض کی پہلی نظم گورنمنٹ کالج لاہور کا ایک بڑا مشہور رسالہ تھا راوی، بڑا مشہور رسالہ تھا راوی۔ اس میں فیض صاحب کی پہلی نظم اسی زمانے میں میرے معصوم قاتل کے عنوان سے شائع ہوا۔ اب شاید وہ کلیات میں نہیں ہے۔ یہ زمانہ تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا۔ اس کے بعد اہم زمانہ 1935 کا ہے۔ 1935 میں فیض جب ایم اے او کالج امرتسر میں تعینات ہوئے تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں ڈاکٹر محمد دین تاثیر پرنسپل تھے، محمود الظفر وائس پرنسپل تھے، ڈاکٹر رشیدہ جہاں بھی موجود تھی۔ یہ پھر بعد میں سارے ترقی پسند میں تحریک میں شامل ہوئے۔ اس زمانے میں فیض کو بڑی صحبتیں میسر آئیں۔ اسی زمانے میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور یہ تینوں افراد اس میں شامل ہو گئے۔ 1936 میں فیض
انجمن ترقی پسند مصنفین ہند کے رکن اور پنجاب شاخ کے سیکٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین ہند کے یہ رکن بنے اور اس کی جو پنجاب میں شاخ تھی اس کے یہ سیکٹری مقرر ہوئے، اور 1938 میں ترقی پسندوں کا ایک رسالہ تھا ماہنامہ ادب لطیف، ماہنامہ ادب لطیف کے مدیر مقرر ہوئے، اور 1942 تک یہ فرائض سر انجام دیتے رہے۔ انہی دنوں ان کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی شائع ہوا، جس سے بحیثیت شاعر ان کی شہرت بڑھنے لگی۔ یہ زمانہ ہندوستان کی تحریک آزادی کا زمانہ تھا۔ فیض تحریک آزادی کے سفر میں شریک رہے، اس کی حمایت کرتے رہے، اور 1947 میں پاکستان ٹائمز اور امروز ایک اور اخبار تھا، اس کی ادارت سنبھالی 47 میں، اور صحافتی محاذ پر بھی قلمی سطح پر جہاد کرتے رہے۔ پاکستان وجود میں آنے کے بعد بھی وہ احتجاجی عمل سے وابستہ رہے، کیونکہ انہوں نے اسے داغ داغ اجالا کہا۔ 1951 تک پاکستان ٹائمز اور امروز کی ادارت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو پتا ہے 51 سے 55 تک یہ قید کر دیے گئے۔ پھر 1955 جب جیل سے باہر آئے تو 58 تک بھی یہ کام کرتے رہے، امروز اور پاکستان ٹائمز کی ادارت 55 سے 58 تک کرتے رہے۔ مارچ 1951 میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے راولپنڈی سازش کیس میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے اور تقریباً 4 سال قید رہے۔ اس دوران مختلف جیلوں میں رہے اور 1955 میں رہا ہوئے۔ 1958 دسمبر 1958 میں پہلے مارشل لاء کے سبب دوسری دفعہ گرفتار ہوئے اور اپریل 1959 میں رہا ہوئے۔ یہ زمانہ ان کا اسیری کا زمانہ ہے، 51 سے 55، 58 سے 59 تک کا۔ اس دوران انہوں نے بہت سا کلام لکھا جو زمانہ اسیری کی یادگار ہے، جو ان کے مجموعہ کلام دست صبا جو 1952 میں شائع ہوا، زندہ نامہ جو 1956 میں شائع ہوا، اس میں موجود ہے۔ یعنی 51 سے 55 تک راولپنڈی سازش کیس کے زمانے میں فیض نے جو کلام لکھا ہے وہ دست صبا میں اور زندہ نامہ میں شامل ہے۔ دست صبا اور زندہ نامہ کی اکثر نظمیں جیل میں لکھی گئی ہیں۔ پھر 1958 میں فیض ایفرو ایشیائی ادبی انجمن کے بنیادی رکن بن گئے تھے، یعنی مدیر تو بعد میں بنے، لیکن 58 میں یہ ایفرو ایشیائی ادبی انجمن کے مدیر مقرر ہو گئے تھے، اور اسی توسط سے فیض پہلی بار سوویت یونین گئے تھے 1958 میں، کیونکہ 1958 میں ایفرو ایشیائی مصنفین کی ایک کانفرنس تھی، اس میں شرکت کرنے کے لیے یہ گئے تھے۔ 1959 میں
جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے سیکٹری مقرر ہوئے 1958-59 سے 62 تک اسی عہدے پہ کام کرتے رہے. سوویت یونین دوسری بار فیض اس وقت گئے جب 1962 میں انہیں لینن امن ایوارڈ سے نوازا گیا. 1964 میں عبداللہ ہارون ٹرسٹ اور پاکستان آرٹس کونسل کے نائب صدر مقرر ہوئے. 72 تک ان عہدوں پر کام کرتے رہے. تو اس دوران ان کے کئی مجموعے شائع ہوئے. مثلا ان کا چوتھا مجموعہ 1965 میں دستے تہ سنگ کے نام سے شائع ہوا. 1965 میں دستے تہ سنگ کے نام سے. 1971 میں ان کا پانچواں مجموعہ سر وادی سینا کے نام سے شائع ہوا 71 میں. تو اس زمانے میں جو ہم 71-72 تک لے آئے ہیں، اس زمانے میں ان کے 2 مجموعے چھپے ہیں. دستے تہ سنگ جو ان کا چوتھا مجموعہ ہے، سر وادی سینا جو 5واں مجموعہ ہے. 1972 میں آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل کونسل آف آرٹس کے صدر اور امور ثقافت وزارت تعلیم حکومت پاکستان کے مشیر مقرر ہوئے. 77 تک اسی عہدے پر کام کرتے گئے. 1977 میں جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تو یہ ملک سے باہر نکلے. کچھ دن ماسکو میں رہے، اس کے بعد بیروت چلے گئے. 1978 میں انہوں نے افرو ایشیائی ادیبوں کے ترجمان رسالے لورڈز کی ادارت سنبھالی اور بیروت میں اس کی ادارت کا کام سر انجام دیتے رہے. بعد میں پہلے ماسکو میں سر انجام دیتے رہے، پھر بیروت چلے گئے کیونکہ بیروت میں اس کا صدر دفتر آ گیا تھا. اس رسالے میں روس کی موجودہ خرابیوں کا تذکرہ ہونے لگا جو ماسکو کو ناگوار گزرا. اس میں ایشیا اور افریقہ کے ممالک کے نوجوان ادیب اور شاعر چھپا کرتے تھے. سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد افرو ایشیائی مصنفین کی تحریک اور اس کا جو رسالہ ہے وہ بھی ختم ہو گئے. اسی زمانے میں 1978 میں فیض کا اگلا مجموعہ کلام شام شہر یاراں شائع ہوا. 1980 میں ان کا ایک اور مجموعہ کلام میرے دل میرے مسافر شائع ہوا. یعنی 78 میں شام شہر یاراں، 80 میں میرے دل میرے مسافر. اور 80 کے بعد سے ان کی وفات تک کا جو سارا کلام ہے وہ آخری مجموعے غبار ایام میں ہے. اور یہ غبار ایام ان کی کلیات میں بھی شامل ہے. یعنی میرے دل میرے مسافر سے لے کر، یعنی 80 سے لے کر 84 تک فیض صاحب کی وفات ہوئی ہے. اس دوران فیض نے جو کلام لکھا وہ غبار ایام کے نام سے شامل ہے. یہ ان کی وہ خدمات ہیں شاعری کی، اور نسخہ ہے وفا جو یہ مجموعہ ہے اور جسے شائع کیا ہے کاروان والوں نے، غالباً شائع کیا ہے مکتبہ کاروان لاہور والوں نے. اس میں یہ ساری شاعری شامل ہے. ادبی زندگی کا وہ حصہ جو شاعری پر مشتمل ہے ہم نے بتا دیا آپ کو، میں نے بیان کیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نثر کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں اور ان کی جو نثری تصانیف ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ذکر کریں گے. پھر اگلے ہی لیکچر میں ان کی شخصیت پہ ذکر کریں گے اور کوشش کریں گے
کہ اگلے ہی لیکچر سے فیض صاحب کی شاعری پہ بات شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی؟ کوئی سوال آپ لوگ کرنا چاہیں؟ جی کوئی سوال ہے؟ سر یہ جو لیکچر آج کا ہوا اس میں بعض دفعہ نیٹ کی وجہ سے وہ خرابی آ جاتی ہے، ہماری لائن کٹ ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہمارا گروپ ہے اس میں اگر آپ سینڈ کر دیں تو ہم دوبارہ سے نہیں، سن لیں یہ تو تو اچھا. میں آپ کو سب کو ای میل کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ لیکچر. میرا ویسے بھی ٹھیک ہے سر، طریقہ ہے کہ میں شیئر کرتا ہوں، آپ سن لیں گے، جہاں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ پوچھ لیں گے، میں بتا دوں گا اگلے لیکچر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سر آپ جی ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ جی میں ڈپارٹمنٹ. اچھا سر، ایک دو کتابیں لانی تھی، وہ آپ دیکھ لینا ذرا. ہاں ہاں ٹھیک ہے، لے میں ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے سر. ہاں 1 بجے شاید نماز پڑھنے جاؤں گا، تو 1 سے 1:15 یا 1:30 تک ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں، اس کے بعد ڈپارٹمنٹ میں ہوں گا. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے سر، میں ابھی آ جاتا ہوں. ہاں کوئی سوال تو نہیں ہے اور آپ لوگوں کا؟ نو سر. چلیں ٹھیک ہے، چلیں جی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. ٹھیک ہے سر، شکریہ. ٹھیک ہے جی.